السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سید فاضل بخاری یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے رئیس قاسمی اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی کو بینگ این سی ایس ایس اسپیرنٹ، اگر آپ سی ایس ایس کر رہے ہیں، پی سی ایس کر رہے ہیں یا آپ پی ایم ایس پنجاب کا ایگزام دے رہے ہیں تو ڈیموکریسی کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ڈیموکریسی کے اوپر جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سوالات آتے رہتے ہیں۔ یہ آپ کی آرگیومنٹ بلڈنگ میں کام دیتا ہے، آپ کی ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ میں کام دیتا ہے، یہ آپ کو انٹرویو میں ہیلپ کرتا ہے۔ اوور آل ہر اسٹیپ کی آپ کی جو ہے سکسیس کی جو جرنی ہے، اس کے ہر اسٹیپ میں آپ کو یہ ٹاپک بہت کام آئے گا۔ تو اسی لیے جو ہے میں نے اس ٹاپک کو جو ہے ایز جنرلی اس کو ڈسکرائب کیا ہے، جنرلی اس کے کریکٹرسٹکس وغیرہ اس ٹاپک کو ڈیزائن اس طریقے سے کیا ہے تاکہ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو اور آپ کو وتھ رسپیکٹ ٹو پاکستان آپ اس کو جو ہے دیکھ بھی سکیں اور آپ یہیں سے آرگیومنٹ نکال کے آپ اپنا آرگیومنٹ جو ہے چاہے وہ ایسے میں ہو یا کسی سوال میں ہو، آپ بلڈ کر کے وہاں پہ آپ لگا بھی سکتے ہیں اور اس آپ کی جیسے انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی تو آپ اچھے طریقے سے لکھ بھی سکیں گے وہاں پہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں ڈیموکریسی سے۔ ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں جو عوام ہے وہ رول کر رہی ہوتی ہے، صرف اتنا سا مطلب ہے۔ جیسے کہ ایک ابراہیم لنکن کی ایک بہت ہی مشہور کوٹیشن ہے، ڈیموکریسی از فور دا پیپل، بائی دا پیپل، ٹو دا پیپل، شاید اس ٹائپ کی کوٹیشن ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن وہ ایک کلیشٹ ہے، ایک پلیٹیٹیوڈ ہے اور آپ اس کو کوٹ نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ بہت پرانی ہو چکی ہے، بہت زیادہ یوزڈ ہے۔ بہرحال وہ کوٹیشن جو ہے ڈیموکریسی کے ایک ایسنس کو ظاہر کر رہی ہے کہ ڈیموکریسی ایک ایسا نظام ہے جو بھی کوئی بھی ایسا نظام جو عوام کی طرف سے رول کیا جائے یا عوام اس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ تو اس سے ڈیموکریسی کے دو ٹائپس نکلتے ہیں، ایک ہے پارٹیسپیٹری اور ایک ہے ریپرزنٹیٹیو۔ ٹھیک ہے، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی وہ ہوتی ہے جس میں لوگ خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لوگ خود ڈیسیجن میکنگ میں، لیجسلیشن میں اور ہر قسم کے کام میں لوگ خود ڈائریکٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے۔ دوسرا جو ٹائپ ہے ڈیموکریسی کا وہ ہے ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی۔ اب ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ دوسرے ریپرزنٹیٹیو کو اپنے کو آگے لاتے ہیں، جو جاتا ہے کسی ہاؤس میں، سینیٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلیز میں، وہ جا کے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہی آپ کی ریپرزنٹیشن کے متعلق ہی آپ کے حساب سے ہی جو ہے وہ وہاں پہ لیجسلیشن کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور پالیسی میکنگ میں کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہو گئے دو ٹائپس۔ اب جو سیکنڈ ون ہے ریپرزنٹیٹیو، آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے، ریپرزنٹیٹیو جو انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے وہ پوری دنیا میں پریویل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں سارے کے سارے ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسیز ہی ہیں انکلوڈنگ پاکستان۔ بٹ وہ جو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ جو ہمارا پہلا جو ایک ڈیموکریٹک سٹی اسٹیٹ تھی، گریک سٹی اسٹیٹ میں جو ڈیموکریسی آئی تھی وہاں پہ بیفور کرائسٹ ایرا میں، تو وہ وہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ کرنٹلی یہ صرف کچھ کینٹنس ہیں سوئٹزرلینڈ کے جو وہاں پہ پائی جاتی ہے۔ اب یہ پوری دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے اور سب سے پرومیننٹ وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس پاپولیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ پورے کے پورے لوگوں کو ہم ہاؤسز میں نہیں لے جا سکتے، اور جو ہے اگر کوئی سیشن چل بھی رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کسی کو کوئی کام ہوگا، کسی کو دوسرا کوئی کام ہوگا، اور جو ہے جغرافیکل ایریاز اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ یہ زیادہ پاسبل نہیں ہے، ریشنل یہ دیا جاتا ہے۔ اور جو ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہے وہ کرنٹ ٹائمز اور کرنٹ ایرا کے حساب سے جو ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہے، زیادہ اپروپریٹ ہے، اسی وجہ سے یہ زیادہ پریویل کرتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کہ کریکٹرسٹکس اور پری کنڈیشنز کیا ہیں کسی بھی ایک ڈیموکریٹک سسٹم کی، کسی بھی ملک میں ہو۔ آپ اس کو پاکستان سے کریکٹ کر سکتے ہیں اور میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو وتھ رسپیکٹ ٹو پاکستان دیکھیں تاکہ آپ کو ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم میں کون کون سے مسائل ہیں اور آپ کی جو ہے ایک کمپریہنسو جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ بنے۔ تو سب سے پہلی کریکٹرسٹک جو ہے وہ ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ ٹھیک ہے، اب کوئی بھی ایک ملک جو ڈیموکریٹک اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ اس کا پہلا جو پری ریکوزٹ ہے، جو پہلی پری کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن ہونا چاہیے، اس میں ہر بات ایکسپلیسٹلی وہاں پہ بیان کی ہوئی ہو، جو بھی آپ کے رائٹس ہیں، لبرٹیز ہیں، آپ کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں، آپ کے اوتھس ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن میں انکلوڈڈ ہوں۔ ٹھیک ہے، تقریباً سارے ممالک میں آپ کا یو ایس اے ہو گیا، آپ کی آسٹریلیا ہو گیا، آپ کے دوسرے ممالک جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز ہے جو سب سے زیادہ ڈیموکریٹک خود کو مانتے ہیں، وہاں پہ ریٹن کانسٹیٹیوشن پایا جاتا ہے۔ اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ جو یو کے ہے، یونائٹڈ کنگڈم یا انگلینڈ جس کو ہم بولتے ہیں، اس کا ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، تو یہ ایک ایکسیپشن ہو گئی۔ باقی پوری دنیا میں ریٹن کانسٹیٹیوشن پائے جاتے ہیں اور یہ ایک اہم کریکٹرسٹک یا پری کنڈیشن ہے ڈیموکریٹک سسٹم کی۔
اس کے بعد جو دوسری ہے وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس ان کانسٹیٹیوشن. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس دونوں الگ ٹرمس ہیں لیکن ایک ہی چیز کے لیے یوز ہوتے ہیں, جو انسانی حقوق ہیں وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی ایکسپلیسٹلی لکھے ہوئے ہوں اور ان کی جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ آپ کی جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے حساب سے ہو. اب اس میں جو ہے آپ کا جو ہے رائٹ ٹو لبرٹی, رائٹ ٹو اون پراپرٹی آ گیا, رائٹ ٹو ایجوکیشن آ گیا, اور آپ کا جو ہے اور بہت سارے ہیں. آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کے 1973 کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کر دیکھیں گے تو آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 25 تک جو بھی آرٹیکلس ہیں وہ سارے کے سارے فنڈامنٹل رائٹس کو بیان کر رہے ہیں. اس میں بہت زیادہ آرٹیکل آتے ہیں. آپ کا رائٹ ٹو پروفیس ریلیجن ہو گیا, اور اس میں جو ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن میں نے پہلے بھی کہا تھا, اور ہیئرنگ دا ادر پرسن آڈی الٹرم پارٹم جسے ہم کہتے ہیں وہ آرٹیکل 9 میں ہے آئی گیس, جس کو ہم ڈیو پروسیس بھی کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایک کام کرتے ہیں یا کوئی بھی ایک فیصلہ سناتے ہیں تو فیصلہ سنانے سے پہلے آپ جو ہے ادر سائڈ ہے جو اگریوڈ ہے یا جو ہے جو جوابدار ہیں ان دونوں کی سائڈ سن کے پھر آپ فیصلہ لیں. اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے لیکن بہت امپورٹنٹ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ انکلوڈڈ ہونے چاہیے. تیسری جو ہماری کریکٹرسٹک ہے یا پری کنڈیشنز ہے وہ ہے امپارشیلٹی. آپ جو ہے امپارشل رہیں گے, آپ بائس لیس رہیں گے, آپ جو ہے کسی ایک جگہ پہ یا کسی ایک جغرافیکل لوکیشن کے لوگوں کے طرف جو ہے آپ کا زیادہ جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے ڈیسیجن میکنگ کے ٹائم پہ, یا جو ہے کسی بھی پروویژن آف ریسورسز ہو گئی یا کوئی بھی ایک آپ جو پریکٹس کر رہے ہیں آپ کی جو پولیٹیکل پریکٹس ہے اس میں آپ کوئی بھی پارشیلٹی شو نہیں کریں گے. یہ ایک پری کنڈیشن ہے آپ کی ڈیموکریٹک سسٹم کی. اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے وہ آتا ہے میریٹوکریسی. آپ کوئی بھی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں, آپ کسی کو بھی ہائر کرتے ہیں گورنمنٹ اسفیئر میں, گورنمنٹ مشینری میں, کسی بھی انسٹیٹیوشن میں, تو وہ میرٹ کی بیسس پہ ہونا چاہیے. وہ جو ہے آپ کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے حساب سے ہونا چاہیے جو بندہ آ رہا ہے. تو یہ جو ہے میریٹوکریسی بہت زیادہ اسینشیل ہے اس ڈیموکریٹک سسٹم کو رن کرنے میں. اس کے بعد جو ہے ہمارا چوتھا جو ہے کریکٹرسٹک ہے وہ ہے انکلیوژن. اب انکلیوژن یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک سوشل گروپ کو اس کی زبان کی بیسس پہ, اس کی جو ہے قومیت کی بیسس پہ, اس کے مذہب یا اس کے فرقہ کی بیسس پہ آپ اس کو ایکسکلیوڈ نہیں کر سکتے. آپ سارے سوشل گروپس کو انکلیوڈ کریں گے اور آپ ان کو ایکول درجہ دیں گے. یہ آپ کی ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک کارڈنل جو ہے وہ کریکٹرسٹک ہے, کارڈنل جو ہے وہ ایک پری کنڈیشن ہے ڈیموکریٹک سسٹم کی. اور اس کے بعد جو ہے بائس لیس اینڈ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. اب دیکھیں سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز میں جوڈیشری ایک چیک ہے آپ کے لیجسلیچر کے اوپر بھی اور آپ کے ایگزیکٹو, جیسے ہمارے پاس ڈی پی او, ڈی آئی جیز, آئی جیز پولیس میں ہوتے ہیں, ڈی سی اے سی کمشنر ہوتے ہیں. ایسے جیسے پوری کی پوری گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں جو بھی ساری مشینری ہے وہ آپ کی ایگزیکٹو ہو گئی. اور جو لوگ جو ریپرزنٹیٹیو الیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, جو ایم پی ایس بنتے ہیں, جو ایم این ایس بنتے ہیں, جو آگے جا کے منسٹرز بھی بنتے ہیں اور جو پی ایم بنتے ہیں, وہ آپ کا لیجسلیچر ہو گیا. اب ان دونوں کے اوپر جو چیک بنتا ہے وہ بنتا ہے جوڈیشری کا. جوڈیشری کا کام ہوتا ہے قانون کی انٹرپریٹیشن کرنا. جو بھی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہوں گی ان کو انٹرپریٹ کرنا اس کا جوڈیشری کا کام ہے. تو اس لیے جوڈیشری کا بائس لیس ہونا, جوڈیشری کا امپارشل ہونا اور اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ہی لازمی ہے. جس بھی ملک میں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہ ہو وہ وہاں پہ جو ہے لبرٹی نہیں پائی جا سکتی. اس کے بعد رول آف لا. اب دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی رول کس کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, رول آپ جیسے پہلے مونارکی تھی, بادشاہی سسٹم تھا, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو رول تھا وہ مونارک کا ہوا کرتا تھا. اس کے بعد تھوڑا بہت ایولیوشن ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی رول جو تھا وہ جو کنٹری کا جو ہیڈ تھا وہ کیا کرتا تھا, اور جو ہے مونارک کی بھی کچھ انفلوئنس ہوا کرتے تھے. آرام سے یہ ایوولو ہوتا ہوا آیا. یو کے میں سب سے پہلے اس کا ٹرم یوز ہوا تھا اور یہ امپلیمنٹ ہوا تھا. اس کے اندر یہ رول آف لا کی جو ہے انکلوڈ کیا گیا تھا اور اس کو جو ہے امپلیمنٹ کیا گیا تھا کہ بھائی جو قانون ہے وہ رول کرے گا. آپ جو بھی ایک رول بناتے ہیں, جو بھی لیجسلیشن کرتے ہیں, جو بھی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یا کسی بھی ایکٹ میں جو بھی چیز لکھی ہوئی ہے اسی کو ہی رول کرنا ہے. کوئی بندہ رول نہیں کرے گا, نہ ہی جو ہے نہ ہی کوئی بادشاہ, نہ ہی کوئی فیوڈل لارڈ آ کے رول کرے گا. رول جو ہوگا وہ صرف لا کا ہوگا, صرف قانون کا ہوگا جو عوام نے بنایا ہوا ہوگا. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے آپ کی ڈیموکریٹک سسٹم کی. اس کے بعد
آٹھواں ہے ہمارا فری میڈیا. اب دیکھیں میڈیا جیسے ایک جوڈیشری چیک ہے آپ کے اوپر، جوڈیشری تو گورنمنٹ کی خود کا چیک ہے، اور نیچے سے ایک آتا ہے عوام کا چیک جس کو ہم میڈیا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، فری اور امپارشل میڈیا ہونا بہت لازمی ہے. اگر میڈیا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی تو لوگوں کو نہ ہی صحیح خبریں ملیں گی، لوگوں کو نہ ہی صحیح چیزوں کا پتہ ہوگا، کیا ملک میں ہو رہا ہے ان کو کسی بھی چیز کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوگا. بٹ اگر میڈیا انڈیپینڈنٹ ہے، میڈیا فری ہے، تو وہ اس کا جو کام ہے وہ وہی کرے گی، وہ لوگوں تک صحیح خبروں کی رسائی دے گی، وہ لوگوں کو سچ بتائے گی اور لوگوں میں اویئرنیس آئے گی. تو یہ ایک پاپولر چیک بن جائے گا گورنمنٹ کے اوپر یا اسٹیٹ کے اوپر، اس کی پالیسیز کے اوپر. تو یہ ہونا بہت لازمی ہے. اچھا، اس کو ہم نے فردر سیگریگیٹ کیا تھا اسٹرکچرل اور نان اسٹرکچرل میں. اب یہ سارے جو 8 ہیں، یہ جو 8 کریکٹرسٹک ہیں، یہ ہو گئی اسٹرکچرل کریکٹرسٹکس. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں نان اسٹرکچرل کریکٹرسٹکس کے اوپر. اس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ کی جو پروویژن ہے ایجوکیشن کی وہ سب کو ہونی چاہیے. آپ جو ہے ایجوکیشن کی پروویژن میں کوئی تفرق نہیں کریں گے. آپ جو ہے ایسے نہیں کریں گے کسی کو زیادہ ایجوکیٹ کریں کسی کو کم ایجوکیٹ کریں، لیکن ایک ہی کرائٹیریا اور ایک ہی لیول کی ایجوکیشن آپ سب کو دیں گے. اب اس کے لیے آرٹیکل 25A ہے جو ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، آئی گیس کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، اس میں اس کی پروویژن دی گئی ہے. اور اس کے بعد ہے ویجیلنس ٹوارڈز گورنمنٹ. اب یہ ہے جیسے اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور فری میڈیا ہوتا ہے تو ایک ویجیلنس کریٹ ہوگی گورنمنٹ کے کاموں کے اوپر، ان کی جو پریکٹسز ہیں، ان کے جو ایکٹس ہیں ان کے اوپر. یہ ویجیلنس جو ہے یہ ہونا لازمی ہے کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. اب ایک ملک میں کوئی بھی بجٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی فائنینشیل الوکیشن ہوتی ہے جیسے NFC ہو گیا، نیشنل فائنینشیل کمیشن ہو گیا، تو وہ ایکویٹیبل ہو، مطلب وہ ایکویٹی کی بیسس پہ ہو. ایکویٹی کیا ہوتی ہے؟ ایکویٹی اور ایکویلٹی میں آپ فرق دیکھ لیجئے گا. وہ ایکویٹی جو ہوتی ہے وہ نیڈ بیسڈ پہ ہوتی ہے کہ جس کی جتنی نیڈ ہے اس حساب سے اس کو دیا جائے. تو یہ ایکویٹیبل ریسورسز ہونے چاہیے کہ بھائی جس صوبے کو یا جس ضلع کو یا جس تعلقے کو جتنی نیڈ ہو آپ اس حساب سے اس کی الوکیشن آف ریسورسز کریں. یہ لازمی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتا ہے ہمارا بیٹر ڈیسیجن میکنگ. اب بیٹر ڈیسیجن میکنگ کیا ہوتی ہے؟ بیٹر ڈیسیجن میکنگ وہی ہوتی ہے آپ کوئی بھی ڈیسیجن لیں جو آپ کا نان پارٹیسن ڈیسیجن ہو، جو آپ کا امپارشل ڈیسیجن ہو. آپ جو بھی ڈیسیجن لیں وہ ایز اے ہول پوری عوام کے لیے بہتر ثابت ہو، نہ کہ صرف ایک سوشل گروپ کے لیے، نہ کہ صرف ایک جغرافیکل لوکیشن کے لوگوں کے لیے، بلکہ پوری عوام کے لیے زیادہ بہتر ہو. تو اس کو ہم بیٹر ڈیسیجن میکنگ کہتے ہیں. یہ بھی ہونا لازمی ہے. اس کے بعد سینس آف ٹالرنس بہت لازمی ہے. اب دیکھیں ہم اس دور میں نہیں رہ رہے جہاں پہ لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوا کرتی تھی. یہ جو ہے کافی سارے جو سوشولوجسٹس ہیں انہوں نے جو ہے آرگیو کیا ہے کہ جو کرنٹ جو پوسٹ ماڈرن یا جو IT کا ایرا ہے یا جو پوسٹ انڈسٹریلائزڈ ورلڈ ہے اس میں جو ہے لو کا کانسیپٹ کم پایا جاتا ہے اور ٹالرنس کا زیادہ پایا جاتا ہے. تو ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. اگر کوئی بندہ دوسرا یا کوئی دوسری گورنمنٹ آ کے جو ہے ایک کسی سوشل گروپ کے اوپر کوئی ظلم ڈال رہی ہے تو وہ جو ہے تھوڑا ٹالریٹ کریں. یا اگر لوگ آ کے کوئی روڈ بند کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو گورنمنٹ اسے ٹالریٹ کریے. دونوں سائڈ پہ ہوتا ہے ٹالریشن. اور اس کے بعد ریموول آف انکویلٹی. اب یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں پرنسپل آف پالیسی کا چیپٹر ہے جو آئی گیس 3rd چیپٹر ہے، آرٹیکل 31 سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس میں اس کا ذکر ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی قسم کی انکویلٹی کو ریموو کریں گے. اور یہ آئی تھنک آرٹیکل 1 to 5 میں سے کوئی ایک آرٹیکل ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی جو انکویلٹیز ہیں، جو آپ کے اوپر کوئی آپریشن ہو رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی ہو رہا ہے، آپ کو دبایا جا رہا ہے، آپ کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو ان کو ریموو کرنا آپ کا ایم ہونا چاہیے بینگ این ڈیموکریٹک اسٹیٹ. تو یہ لازمی ہے بہت. اس کے بعد ہے گریٹر نیشنل انٹیگریشن. اب اگر ہم دیکھ لیتے ہیں یہ سارے کے سارے جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ ایشور کر لیتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ بھائی ہماری جو نیشنل انٹیگریشن ہوگی وہ بہتر ہوگی. جو کوئی مائنورٹی گروپ کا ہوگا، بھلے وہ ریلیجیس مائنورٹی ہو یا ایتھنک مائنورٹی ہو یا لنگول مائنورٹی ہو، وہ جو ہے ہمارے پاس زیادہ انٹیگریٹڈ ہوگا، زیادہ انکلوڈڈ ہوگا. وہ ہم جو ہے پورے کا پورے نیشن میں جو ہے ضم ہو جائے گا، ایسی ایزیمولیشن ہوگی. اور جو ہے سارے کے سارے لوگ خود کو جو ہے سندھی، پنجابی یا بلوچی نہیں کہیں گے، وہ سب کے سب خود کو پاکستان کہیں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. اور ایک موسٹ امپورٹنٹ بات مجھے یہ کہنی ہے کہ آپ جیسے کہ ہم نے پاکستان افیئرس کا یہ لیکچر سیریز ہے، تو اس میں آپ کو
एक जो भी एक आर्गूमेंट है, जो भी एक करेक्टरिस्टिक है, वो आपको विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान चेक करनी है कि हाँ इसमें है या नहीं है, इसमें है या नहीं है, कितनी है, किस लेवल तक है, आप उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन हम आपके पास है, लेकिन ये आपके पास इंप्लीमेंट नहीं हो रहा होता, तो आप ये आर्गूमेंट बिल्ड कर सकते हैं कि भाई हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में फलां आर्टिकल्स ये हमें बात करते हैं, लेकिन ये हमारे पास अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी चाहिए। ये आपका हो सकता है। सोशल इंक्लूजन आपका हो सकता है कि भाई जो आपके सोशल माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं आप उनको इंक्लूड करें। इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे आप कोई भी जजमेंट उठा के देख सकते हैं कि अगर कोई भी एक आधी कोई जजमेंट इम्पार्शियल है या जुडिशरी कहीं से आपको इंडिपेंडेंट होती हुई नज़र आ रही है या डिपेंडेंट होती हुई नज़र आ रही है, डिपेंडेंट होती हुई नज़र आ रही है, तो आप उसको देख सकते हैं। करंटली 2022 में आपको ऐसी कई ज़्यादा मिसालें मिलेंगी मास मीडिया में, जिसमें आपको नज़र आएगा कि जुडिशरी जो है थोड़ी बहुत पार्शियल है या थोड़ी बहुत जो है लीन कर रही है। इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं कि आपका जो रूल ऑफ लॉ है वो आपका इतना ज़्यादा क्लियरली काम नहीं कर रहा। जो लोग हैं, जो पावरफुल पीपल हैं आपके स्टेट में, वो ज़्यादा जो है रूल को सुपरसीड कर लेते हैं, लॉ को सुपरसीड कर देते हैं और जो है अपनी विल काम में लाते हैं। तो इस हिसाब से ऐसी कई ज़्यादा मिसालें हैं। आप एक आर्गूमेंट को उठा के 3-3, 4-4 मिसालें बना सकते हैं और जो है आप अपने टॉपिक को बेटर जो है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, उसको जो है लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।